بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم ایسے عنایت فرمائے ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ ممتاز رہے ہیں، اور ان علوم کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہر علم اپنا آغاز چاہتا ہے، فطرت کے قوانین جب کسی انسان نے دیکھے اور ان پہ غور کیا تو پھر جس شخص نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا وہ علم اس پر پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی نے یہ جانا کہ پانی میں بجلی کی طاقت ہے، اور اب اس نے اس طاقت کو استعمال کیا، تو چونکہ اس آدمی نے اس علم سے لوگوں کو روشناس کرایا تھا تو اس علم کا منتہا وہ شخص ہے۔ حدیث ہے، عمومی طور پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر اس کی سند ختم ہو جاتی ہے، سوائے ان احادیث کے جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ مجھ سے اللہ نے یہ کہا۔ اسی طرح وہ علم جس کا منتہا اللہ ہے اور اس تک پہنچ کر بات گویا پوری ہو جاتی ہے، وہ فتویٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ، ان سے کہیے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ یستفتونک، یہ آپ سے فیصلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ، ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں اس بات کا فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتوے کی سند کا آخری جہاں پر پہنچ کے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اتنا بڑا منصب ہے کہ لوگوں کی نجات اور لوگوں کا جنت اور جہنم کا کئی مرتبہ فیصلہ اس پہ ہوتا ہے کہ جو مفتی اہل نہیں تھا اور اس نے فتویٰ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمے جس نے فتویٰ دیا۔ اور بسا اوقات وہ قابل اور اہل ہوتا ہے اور اتنا اچھا حکم اور فتویٰ دیتا ہے یا لکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ سے ثواب اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا فیصلہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو فتویٰ ہے یہ منیمم ریٹ پہ دیا جاتا ہے، کم سے کم، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو تو گناہ نہیں ہوگا، اگر تم یہ کام کر لو تو تم مسلمانوں کی فہرست سے نکلو گے نہیں۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے، اور فتویٰ
آخری درجے کی چیز ہوتی ہے کہ مفتی اسے بتاتا ہے کہ اس کام کو اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے مباح قرار دیا ہے، اور حقیقت میں شارع اللہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بڑی صراحت سے یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں دنیا میں کسی بھی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دینا یہ اصل حق اللہ کا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو کسی چیز سے روکتا ہے یا پھر اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو فتوے کی سطح پر نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ فتویٰ یہ ہے، لیکن اس کو ضرور اپنے معاشرے میں انسانی تہذیب اور اقدار کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی تہذیب اور کون سی قدر کے ساتھ وہ جی رہا ہے۔ بسا اوقات فتوے کا جواز اس کی اخلاقی موت اور تہذیب کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے دین کو صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان وہ مومن اور متقی بن جائے جو اللہ کی نظر میں مطلوب ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس دور میں کہ فتوے نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ یقینی طور پر فتویٰ یہ ہے، لیکن وہ آدمی اگر اس فتوے سے بچ کر اپنی تہذیب، اپنے اقدار، اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر اس چیز کو اختیار کرتا ہے جو فتویٰ سے بلندتر چیز ہے، اور اس کا حکم کسی نہ کسی صورت شریعت اسے کہتی ہے، بلکہ اسے شریعت مستحسن قرار دیتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ فتویٰ ہے اور شریعت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ فتویٰ ہے اور شریعت ہے، لیکن کچھ وقت کو بھی دیکھنا ہے، اپنی اقدار کو دیکھنا ہے، تہذیب کو دیکھنا ہے، معاشرت کو دیکھنا ہے۔ اس کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی کہ تہذیبیں کیسے ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، اور تہذیبوں کا اندراج ایک دوسرے میں کیسے ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کیسے بدل جاتی ہیں، لباس کیسے بدل جاتے ہیں، کھیل کیسے بدل جاتے ہیں، اور موسم کا اعتبار کیے بغیر مشروبات کیسے بدل جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سرایت کرتی۔ وقت تھا جب مسلمانوں کے ہاں اپنے شربت رائج تھے، پیا کرتے تھے۔ ملتان میں چلے جائیں، اب تک بعض قدیم دکانیں ہم نے دیکھی جہاں حکیم اپنا شربت بناتے ہیں، جو بھی ان کے ہاں جائے۔ اب بھی ہر جگہ ریڑیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ مقامی شربت ہوتا ہے۔ اور انگریز جب آئے اور انہوں نے جو چیزیں تباہ کن اس معاشرے میں پیدا کی، ان میں سے ایک لوگوں کو گڑ اور شکر سے ہٹا کر چینی پہ لے آنا بھی تھا۔ اس وقت کے مضامین پڑھیں، اس وقت کی چیزیں پڑھیں جو اب بالکل دفن ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ تھے، اطباء تھے، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ کام نہ کرو، اور اس سے مختلف امراض دنیا میں پھیل سکتے ہیں، معاشرہ
اس سے بری طرح متاثر ہوگا، مگر وہ کہاں صدی 1.5 صدی گزر گئی، اور اب جو بیماریاں اور جو اثرات آ رہے ہیں وہ پچھلے منع کر گئے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اس کی وجہ سے یہ نقصانات پیدا ہوں گے۔ آپ کو تہذیب کی ایک دلچسپ بات بتائیں، ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا تھا، تو ایک دوست ہیں عارف صاحب، ہم اور وہ گئے دونوں، ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کلینک چھوڑ گئے تھے تلاش کرتے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ جناح سپر میں وہ چلے گئے ہیں فلیٹ میں، جناح سپر پہنچے تو جناح سپر میں ایک تو روڈ جو اس میں اندر جاتی ہے جہاں گول دائرے کی صورت میں گاڑی گھوم کے پھر باہر کو آ جاتی ہے، ایک بالکل جہاں سے باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ روڈ ہے، اس میں چلے گئے تو الٹے ہاتھ پہ جو دکانیں بنی ہوئی تھیں وہاں نظر آ گیا۔ خیر مختصر قصہ یہ کہ وہاں سے فارغ ہو کر جب نکلے تو گاڑی چونکہ آخری کونے پہ پارک کی ہوئی تھی، تو اس آخری کونے میں بہت بڑا فٹ پاتھ ہے، اور کبھی آپ دن کے وقت گزریں تو ہمارا گمان ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ شاید اللہ کے کچھ مخلص بندے لوگوں کو مفت کھانا کھلاتے ہیں، گمان ہے۔ اور شام کو جو اس دن دیکھا تو لوگ بیٹھے ہوئے موڑے رکھے ہوئے اور باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک چیز نظر آئی، کلہڑ، اور کلہڑ کو دیکھ کے ہم نے گاڑی روکی، ہم نے کہا یہ ہے کیا چیز؟ تو انہوں نے کہا چلو اب کیوں رکتے ہو؟ ہم نے کہا ذرا دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیا چیز۔ معلوم ہوا کہ کلہڑ میں چائے پی جا رہی ہے، تو ہم اس پہ دیکھتے رہے، مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ اور اس میں بہترین چائے ڈال کے وہ لوگوں کو پلا رہے تھے۔ اب یہ بظاہر کہنے کی ایک بات ہے کہ اسلام آباد F7 ہی ہے نا، ہاں F7 میں کلہڑ میں لوگ چائے پی رہے ہیں، لیکن یہ کلہڑ ہے کیا چیز؟ تو ہم نے، وہ بچہ جو تھا، ہم نے کہا بہت خوشی ہوئی بھئی، ہندوؤں کی تہذیب نے ہم پہ اثر کیا اور اب یہ کلہڑ بھی در آیا ہے، تو آپ ہندو تہذیب کے احیاء میں جو کوشش کر رہے ہیں تو بہت بہت مبارکباد کے قابل ہیں۔ وہ ایسا مبہوت منہ کو دیکھتا رہا، ہمیں بھی اندازہ تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہم نے کہا اور کیا نہیں کہا، سلام کیا اور گاڑی میں واپس آ گئے۔ اب بھی ہندوستان آپ چلے جائیں تو بہت جگہ پر، نیپال میں بھی، ہندوستان میں بھی، جہاں جہاں ہندوؤں کی تہذیب ہے، وہ آپ کو کئی مرتبہ پیپل کے پتے پر کھانا رکھ کر دیتے ہیں، پرشاد کئی مرتبہ پیپل کے پتے پہ رکھ دیں گے، کوئی اور چھوٹی سی چیز پیپل کے پتے پہ دے دیں گے، اور کچے برتن، یہ کلہڑ ایک خاص قسم کا برتن ہے، یہ اب بھی رائج ہے، اور جو زیادہ اچھے ہیں، جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں، جو زیادہ صفائی چاہتے ہیں، کچے کلہڑ رکھے ہوئے ہیں اور تنور چل رہا ہے، اس میں پکایا، اور وہ جب مٹی کا برتن بن گیا تو اسے نکالا اور اس میں چائے ڈال کر دے دی۔ یہ اب بھی ہندوستان میں پہلی مرتبہ اسلام آباد میں یہ آیا ہے، اور لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، شرعاً اس میں کیا ممانعت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگا سکتا، لیکن پھر قاری صاحب کہیں گے کہ وہ مفتی اب کہاں رہے ہیں جو یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز۔ ہندوستان میں اب بھی پیپل کا پتا، پیپل کا درخت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ درخت کبھی کبھی پیپل کا جو بیج ہوتا ہے، پرندہ کبھی کھا لے
اور کسی جگہ پر وہ بیٹھ جائے دیوار پہ کہیں، تو پیپل کے بیج سے وہاں سے 2 ردے، 2 اینٹیں، اس کے درمیان اگر گارا لگا ہوا ہو تو وہ گارا اس بیج کو قبول کرتا ہے اور پھوٹ پڑتا ہے۔ ہندو میتھالوجی میں یہ خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں کیسے آ گیا، کسی نے غور ہی نہیں نہ کیا کہ یہ پرندے کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس وقت لوگ کہاں اتنا سوچتے تھے کہ ان کے نزدیک خدا ہے، اور وہ کہتے تھے خدا زمین سے بھی پیدا ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور خدا ادھر سے بھی آ گیا، خدا ادھر سے بھی آ گیا۔ پوجا کرتے ہیں اب بھی، اس وقت بھی کرتے تھے۔ خیر یہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے۔ ایسے ہی وہ بہت سی مقدس چیزیں، تو پیپل کا درخت، اس کا پتا، ایک بات یہ، اور دوسرے یہ کہ ہندو اب تک ذات پات اور چھوت چھات کے قائل ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ جس برتن میں کسی غیر مذہب نے کھایا ہو ہندو اس میں کھا لے۔ وہ کہتے ہیں جب غیر مذہب کے آدمی نے کھایا ہے تو یہ چیز ناپاک ہو گئی ہے۔ وہ غیر مذہب سے مراد کوئی مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اسے بھرشٹ کر دے گا، ناپاک کر دے گا۔ اس لیے کھانے میں بھی وہ پتے استعمال کرتے تھے، اور پینے کی چیزوں میں کچے برتن، تاکہ اس میں پیا جائے اور وہیں پہ توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ تھی چھوت چھات اور یہ تھی ذات پات، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی کلہڑ میں مسلمان نے چائے پی لی ہے اور وہ اس کے ہونٹوں کو لگ جائے تو وہ تو بالکل اپنے دین سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کلہڑ استعمال کیے جاتے تھے اور مٹی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ مسلمان نہیں استعمال کرتے تھے، رامپوری استعمال کرتے تھے، ان کی تو مجبوری بھی تھی۔ رامپور میں 10 محرم جو ہوتا تھا وہ بڑے شان و شوکت سے منایا جاتا تھا۔ اصلاً یہ سنی تھے رامپور والے۔ پھر وہ پوری تاریخ ہے کہ کس نے شیعت کو قبول کیا اور کس نے شیعت کو رائج کیا، اور ان کے ہاں 8 محرم کا جو جلوس نکلتا تھا اور جو چیزیں تھیں بہت شان کی چیزیں تھیں۔ پوری ریاست جمع ہو جاتی تھی، نواب خود تشریف لاتے تھے، وہ بیٹھ کے تسبیح وغیرہ کچھ چاندی کی چوکی پہ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، اور پھر جو زائرین جو شام ہوتی تھی، شام غریباں، اس میں وہ پلیٹوں سمیت کھانا دے دیتے تھے۔ دلی میں بھی یہ رہا۔ دلی میں کسی زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جو کھانا بھیجتے تھے، برتن واپس نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ برتنوں سمیت کھانا، اور برتن ہوتے تھے چاندی کے۔ اسی لیے خواجہ میر درد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے۔ جو شخص نظر آئے، جو چیز نظر، بس ہے دوسرا مصرع اس کا دیکھ لو، دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو صورت نظر آئی تصویر نظر آئی، صورت کی بجائے کوئی اور لفظ ہوگا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جیسے البم ہوتا ہے نا تصاویر پہ مشتمل، اور تصویر خوبصورت ہوتی ہے، دلی میں جو لوگ تھے اتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے کہ جس شخص کو دیکھو گویا تصویر بنا ہوا ہے۔ جس شخص کو دیکھو یہ 6 فٹ قد اور چوڑے چکلے اور تہذیب ایک پوری۔ اور پھر جب گوروں نے حملہ کیا تو غالب نے اپنے شاگرد کو لکھا، غالب کے بھی بہت شاگرد تھے، میرن کو لکھا یا کسی اور کو لکھا، بہرحال غالب نے خط میں لکھا۔ میرن، غالب کو بڑی محبت تھی میرن سے، اور میرن کو بھی غالب کا شعر کوئی غلط پڑھ دے وہ اپنی لاٹھی اٹھاتے تھے اور مارنے بھاگتے تھے۔ کہتے تھے میاں قرآن تھوڑا ہی پڑھ رہے ہو کہ غلط پڑھ لیا تو چلو دوسرے حافظ نے لقمہ دے دیا، تم نے ٹھیک کر لیا، یہ غالب کو پڑھ رہے ہو، غالب کو۔
یہ قرآن تھوڑا ہی ہے۔ تو لوگ ان کے سامنے شعر پڑھنے سے ڈرتے تھے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ اسی لیے غالب نے لکھا ہے کہ میاں کون سی دلی ختم ہو گئی، پرانے زمانے کی بات ہے، ڈوب گئی دلی، کہاں وہ لوگ رہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہر میں ایک بندر آیا ہے جس میں شیر جیسی طاقت ہے۔ اب یہ تو نہیں لکھ سکتے تھے کہ انگریزوں نے یہ کیا ہے، سزا ہوتی، کچھ نہ کچھ ہوتا۔ لکھا کہ شہر میں ایک بندر آیا ہے جس میں شیر جیسی طاقت ہے، اور جو چاہے سو کرا پھرتا ہے، اور دیکھو فلاں جگہ ختم ہو گئی، فلاں جگہ ختم ہو گئی۔ وہ لوگ ہی مار دیے جو لوگ اتنے بڑے لوگ تھے اور اس تہذیب کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کبھی تورانیوں کو دیکھیں تو وہ ایک مستقل تہذیب تھی ایک لوگوں کی۔ تو رامپور والے یہ کرتے تھے، نواب صاحب یہ کرتے تھے، کلہڑ وغیرہ بنواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں 20 30 ہزار آدمی ہوں، وہاں پر کیا ہمارا دور ہوتا تو شاید وہ کاغذ کی وہ جو کاغذی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر دیتے، لیکن ان کے علاوہ عمومی طور پر ایسے نہیں تھا۔ تو یہ پہلا مظاہرہ دیکھا اسلام آباد میں کہ ہندو تہذیب کی ایک علامت ہمارے یہاں آئی، لیکن زیادہ افسوس اس لیے نہیں ہوا کہ ہم پہلے کون سا بچے ہوئے، کھانے بدل گئے۔ نتیجہ یہ کہ صحت پہ مرتب ہونے والے اثرات بدل گئے۔ واللہ عالم، ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو کولڈ ڈرنکس سے باز رکھنا چاہیے، نہیں پینے دینا چاہیے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب وجہ اس کی کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ساری جتنی ڈرنکس ہیں یہ مغرب کے موسم کے مطابق ہے، وہاں کا جو موسمی اثر ہے، اور ہمارے یہاں سال میں 12 مہینے لوگ یہ پیتے ہیں اور 24 گھنٹے۔ تو بسا اوقات وہ موسم نہیں ہوتا جس موسم میں اس کولڈ ڈرنک کو استعمال کرنا چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ گلے خراب ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیں اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ کھیل مختلف تھے، کھانے کی اشیاء مختلف تھی۔ تہذیب جو بظاہر نظر آتی ہے، اگرچہ یہ حقیقی تہذیب نہیں ہوتی، حقیقی تہذیب تو اقدار پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کی تبدیلی سے انسان کی سوچ میں، فکر میں، اندر بہت بڑی تبدیلی آ جاتی۔ تو تہذیب بدل گئی، کھانے بدل گئے۔ آپ کسی بچے کو کہیں کہ وہ پراٹھا کھا لے، اور پراٹھا کھائے اور پھر ایکسرسائز بھی کرے، 2-3 میل چل بھی لیا کرے، یہ اس کے لیے تعجب کی بات ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں اور پراٹھا ہوتا کیا ہے، اور برگر وہ اس شوق اور خوشی سے کھاتا ہے کہ گویا اس کی اصل غذا یہی ہے، حالانکہ ایسے نہیں تھا۔ جسمانی صحت اور طاقت اور قوت اتنی ضروری ہے کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی اس کے راوی ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے جو جسمانی طور پہ اس نے اپنے جسم کو سوئمنگ کے ذریعے بنایا ہوتا تھا، تیراکی کے ذریعے، کیونکہ جب تیراکی کرتا ہے تو سارا جسم اس کا متحرک ہوتا ہے نا، دیکھ کے اس کو خوش ہوتے تھے، کیونکہ جسم اگر لاغر اور کمزور اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے تو سوچ پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جب سوچ بھی ایسی ہو جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ معاشرہ ڈوب جائے گا، پھر اس کی ترقی کے آثار نہیں رہتے۔ ایک پوری تہذیب تھی۔ واجد علی شاہ کلکتہ میں لوگ انہیں بڑا برا کہتے ہیں، اور تاریخ میں ان کا نام بہت برائی کے ساتھ بھی آتا ہے۔ نواب واجد علی شاہ لکھنؤ آئے، باورچی ایک حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ کیا پکاتے ہو؟ اس کا حضور پراٹھا۔ ان کا اچھا، تو پھر کب؟ اس نے کہا جب آپ چاہیں۔ ان کا صبح پراٹھا کھائیں گے۔
اس کا حضور پراٹھا تو بنا دوں گا، آپ کا خادم، لیکن اکیلے ہوں گے یا ساتھ کوئی اور بھی؟ تو انہوں نے کہا گھر والے بھی۔ کتنے پراٹھے؟ 6 پراٹھے۔ اس نے کہا تو پھر کہہ دیجئے کہ 30 سیر خالص گھی چاہیے۔ وہ عادی تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے بلایا کسی کو اور کہا کہ آئندہ سے جب تک ہم پراٹھے کھائیں گے 30 سیر خالص گھی انہیں دینا۔ اس زمانے میں خالص ہی گھی ہوتا تھا، اور کیا ہوتا تھا۔ وہ 30 سیر گھی کو اس نے 6 پراٹھوں میں کھپا دیا۔ اور پراٹھا آیا اور انہوں نے چند لقمے کھانے کے بعد کہا کہ انہیں سے پوچھو تنخواہ کتنی ہے، اور مستقل رکھ لیا۔ وزیر اعظم جو ان کے تھے بادشاہ کے، انہیں بہت زیادہ پریشانی۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے، 30 کلو 30 سیر گھی یہ پراٹھوں میں لگ رہا ہے، سلطنت ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی یاد آتا ہے کہ ملک کی معیشت ہمارے یہاں جو ڈوبی ہے وہ سرکاری گاڑیوں کی وجہ سے ڈوبی ہے نا۔ پریزیڈنسی کی گاڑیاں بیچ دیں، اور پھر جب محمد بن سلمان آئے تو مانگتے پھرے گاڑیاں۔ پھر اسلام آباد، پنڈی، کہاں سے بڑی گاڑیاں جمع کی۔ یہ ہوتا ہے جذباتی چیزیں اور بچوں کے فیصلے، ایسے ناسمجھ، ایسے بھینگے جنہیں اپنی ناک سے زیادہ آگے نظر کچھ نہیں آتا۔ تو وزیر اعظم بڑے پریشان۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھئی کس وقت پراٹھے شروع کرتے؟ اس سے کہا فلاں وقت میں۔ اچھا کل سے میں آ کے دیکھوں گا۔ اب اس نے پراٹھوں میں جو گھی کھپانا شروع کیا تو تھوڑا سا گھی آخر پہ بچ گیا، تو اس نے باورچی نے اپنے نوکر سے کہا کہ پھینک دو۔ انہوں نے کہا کیوں پھینک دو؟ یہ تو گھی ہے، یہ تو مملکت میں کام آئے گا، یہ پیسے تو حکومت میں لگیں گے، لہٰذا چلو آج تو جو کچھ ہوا سو ہوا، کل سے ایک پراٹھے کے لیے 1 سیر گھی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ واجد علی شاہ اس سے پرلے دن جب بیٹھے کھانے کے لیے تو پراٹھا لطف ہی نہیں آیا، پراٹھا کھائے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بلایا باورچی، اس سے کہا جی اپنے وزیر اعظم سے پوچھیں، انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ وزیر اعظم کو بلایا گیا، اس نے کہا جی میں نے پابندی اس لیے لگائی ہے کہ 30 کلو گھی اگر آپ کے ناشتے میں صرف ہو جائے گا تو ملک ڈوب جائے گا۔ انہوں نے کہا جو تم نے خفیہ جائیداد بنائی ہے اس سے تو ملک نہ ڈوبا، اور جو تم خزانے میں نقب لگائے ہوئے ہو اور میں کسی مصلحت سے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے تو ملک نہ ڈوبا، اور 30 کلو گھی سے ہی ملک ڈوبے گا۔ کہا رہتے ہو یا میں کسی اور کا بندوبست کروں؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ 30 کلو گھی سے سلطنت کا کیا ہو رہا تھا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو اتنی قوی غذا کھاتے تھے، اتنی اچھی غذا کھاتے تھے، وہ اس غذا کے بعد ان کی سواری، ان کی مشق، ان کا سوچنا اور ان کا اس وقت کے حساب سے فوجیوں کا کردار ادا کرنا، یہ سب کا سب اس کے ساتھ منسلک تھا۔ پوری ایک تہذیب تھی ان چیزوں کی۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کی بات، وہ تو پورا ایک باب ہے۔ مرزا خرم آئے لکھنؤ، اور مرزا خرم نے آ کر، یہ مغل تھے تورانی، شیعت اختیار کر لی۔ اس شیعت کا بیج جو ان مغلوں میں آیا ہے، یہ تو اگرچہ پہلے بھی تھا، جہانگیر کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی، پھر اور لوگ شیعہ تھے، وہ اصل میں آیا تھا ہمایوں کے دور سے۔ ہمایوں کو جب اکبر نے یہاں سے بھگایا ہے تو ہمایوں ایران پہنچے، اور طہماسپ نے وہاں اپنی بیٹی سے ہمایوں کی شادی بھی کرا دی، اور جب وہ واپس آئے ہیں ہمایوں تو ان کے ساتھ پورا لشکر بھیجا جو شیعہ پہ مشتمل تھا۔
اسی لیے نادر شاہ نے اپنی فوج میں شیعہ پلٹنیں جو تھیں وہ الگ رکھی تھیں اور سنیوں کی جو فوج تھی الگ تھی۔ جب دیکھتا تھا کہ شیعہ غالب آ رہے ہیں تو سنیوں کو بڑھا دیتا تھا، جب سنیوں کو دیکھتا تھا یہ زیادہ چھا رہے ہیں مملکت پہ تو شیعوں کو بڑھا دیتا تھا۔ اسی لیے سر سید نے لکھا ہے کہ انگریزوں کو اتنی بھی عقل نہ آئی جتنی نادر شاہ کو تھی۔ شیعہ اور سنی قوم کو بانٹ دیتے، جب دیکھتے شیعہ غالب آ رہا ہے تو سنیوں کو اوپر کر دیتے، جب دیکھتے سنی غالب آ رہے ہیں تو شیعہ کو اوپر کر دیتے۔ یہ اس ملک اور مملکت اور بر صغیر کی ترقی کی ایک تجویز ہے جو تحریر فرمائی تھی۔ تو مرزا خرم آئے لکھنؤ اور انہیں شیعت قبول کر لی۔ نواب واجد علی شاہ نے دعوت کی۔ لکھنؤ اور دلی والوں کا ایک دوسرے سے بیر تھا ہی۔ بریانی دلی والے بڑے شوق سے پکاتے تھے اور لکھنؤ والے کہتے تھے کہ کیا لدھڑ کھانا ہے۔ لدھڑ سمجھتے ہیں آپ؟ غافل، بے وقوف، ایسا کوئی ڈھیر جو نہایت بدصورت ہو۔ اور بریانی، وہ کہتے بریانی بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سالن الٹا کر دیا، گر گیا ہوگا کہیں چاولوں پہ۔ تو اس کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے اور خود کھاتے تھے پلاؤ۔ تو پلاؤ کی کئی قسمیں لکھنؤ والوں کے یہاں تھیں، موتی پلاؤ تھا اور کون تھا، کوکو پلاؤ تھا اور کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے شیعت قبول کر لی۔ نواب واجد علی شاہ نے دعوت کی اور واجد علی شاہ نے دعوت میں باورچی کو کہا کہ غچہ دیجیے، مطلب یہ کہ شہزادے یہ مغل اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، انہیں کھانے میں کوئی ایسا دھوکہ دینا ہے کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ کھانے تک کی تو تمیز نہیں تمہیں اور لے کے بیٹھے ہوئے باپ دادے کی سلطنت کو۔ اس نے ایک پھل کی صورت میں چیز رکھ دی اور وہ اصل میں تیز نمکین گوشت تھا، اور انہوں نے پھل سمجھ کے اسے زیادہ کھا لیا پہلے لقمے میں۔ تو اتنا تیز نمک جب خون میں یا جیسے بھی جا کے ملا اندر جسم میں، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا اور طبیعت خراب ہو گئی۔ خیر نواب صاحب نے بڑا احترام کیا، عزت کی، طبیب کو بلایا، دوائی دی، لیکن مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مرزا خرم بھی سمجھ گئے کہ لکھنؤ والوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے۔ سب جانتے تھے ایک دوسرے کو کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کس کے قصے بیان کریں۔ شیخ زاید ہمارے یہاں آئے تھے، سلطان زید النہیان۔ تو ضیاء الحق صاحب نے انہیں تحفے میں چاندی کا ایک ڈبہ بھجوایا جس میں سگار رکھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بہت بڑا گویا اپنی طرف سے تیر مارا ضیاء الحق صاحب نے، اور بہت انہیں کیا معلوم کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، اور جو بادشاہانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جا کر واپس ایک ڈبہ بھجوایا سونے کا، اور اس میں ایک چابی رکھی ہوئی تھی، اسے چابی بنایا جا سکتا تھا، یعنی اپنی خام حالت میں رکھی ہوئی تھی سونے کی چابی، اور وہ سونے کا ڈبہ اور وہ چابی روز رائس کی تھی۔ ان کا جناب والا یہ روز رائس کی چابی اور یہ گاڑی آپ کے لیے۔ کہاں چاندی کا ڈبہ سگار رکھنے کے لیے اور کہاں وہ۔ مرزا خرم بھی آخر مغل تھے، انہیں اپنے باورچی کو بلایا اور انہوں نے کہا نواب صاحب کی دعوت کرنی ہے، اور نواب صاحب نے ایک بار شرمندہ کیا ہے، ایک کا مطلب یہ ہے کہ 10 بار تو کم سے کم شرمندہ ہوں، اس کا اتنا وقت چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ خط لکھا، دعوت قبول ہوئی، فلاں تاریخ کو آئیں گے۔
نواب واجد علی شاہ کے ہوش اڑ گئے، چاول ڈالے، اور چاول بالکل جیسے ہوتے ہیں سفید رنگ کے چاول، اور جب کھانا شروع کیا تو چاول اصل میں شکر کے بنے ہوئے تھے۔ آلو ڈالے کھانے کے لیے، آلو بھی شکر کے، شوربہ ڈالا وہ بھی میٹھا، جس چیز کو نمکین سمجھ کے انہوں نے اٹھایا وہ سب کی سب میٹھی تھی۔ حتیٰ کہ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے لائے تو اس نے بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا سلفچی جو ہوتی ہے، وہ ڈونگا جس میں ہاتھ دھوتے ہیں، نواب صاحب نے ذرا دبا کے پکڑ لیا اور وہ ٹوٹا، اور وہ بھی شکر کا بنا ہوا تھا۔ ایک پہ ایک دھوکہ کھایا نواب صاحب نے، تو خرم کو اطمینان ہوا کہ ہم مغل پھر بھی غالب ہیں۔ تو یہ بات کہاں ان کے کھانوں پہ چل نکلی، لیکن یہ کہ ایک پوری تہذیب تھی اور لوگ اس تہذیب کو اپنائے ہوئے تھے، چھوٹا بڑا، اگرچہ آپ سے شرن کچھ بھی کہیں، لیکن کسی چھوٹے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بڑوں سے ہاتھ ملا سکے۔ کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، سلام کرتے تھے دور سے قریب سے، اشارہ کرتے تھے سلام کا، جھک جاتے تھے اور بڑے بھی دعا دیتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے۔ باہمی مرتبہ جو ہوتا تھا ایک دوسرے کا، اس میں ہوتا تھا، لکھا ہے کہ ایسی تہذیب اور ایسی چیزیں تھیں کہ مسلمان خواتین جب تک 4 5 بچوں کی ماں نہیں ہو جاتی تھی، شوہر اور اس کی بیوی کبھی اکٹھے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ حیات تھی، شرم تھی۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سلسلے میں فرمایا تھا کہ میں زندگی بھر کبھی اپنی اہلیہ کے ساتھ والدہ کے سامنے نہیں گیا۔ ایک شرم ہے، ایک حیا ہے، ایک طبعی چیز ہے۔ یہ چیزیں تہذیب کے ساتھ پرورش پاتی ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پہ جہاں فتویٰ اثر کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس فتوے پر ہمیشہ عمل کر لیا جائے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اقدار ہوتی ہیں، ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہوتی ہیں۔ آدمی کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کے اگر وہ اقدار شریعت کے منافی نہیں ہیں تو اسے قائم رہنے دینا چاہیے۔ ایک مسئلے نے، کبھی لکھنے والا لکھے گا، ہزاروں طلاق کے مسائل بنا دیے ایک مسئلے نے۔ جس لڑکی نے جا کے دین کی 2 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، وہ سب سے پہلا مسئلہ شادی کے بعد یہی بیان کرتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت شریعت نے میرے ذمے نہیں رکھی۔ یا اللہ، اور کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، میرے ذمے نہیں ہے، شریعت نے میرے ذمے نہیں لگایا۔ آپ اس شریعت مطہرہ کی جتنی پابند ہیں، سب جانتے ہیں کہ فرض نماز تک تو پوری نہیں ہوتی، ایک لے دے کے یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت نہیں کرنی۔ جبکہ ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں شروع سے ایسے ہوتا رہا ہے کہ شادی کے بعد وہ خاتون دوسرے گھر کی خاتون بن جاتی ہیں، وہاں تعلق ہوتا ہے وہ ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، چھوٹے بڑے کی تمیز کی حیثیت سے، اور پہلے دن جا کے کہہ دینا کہ اپنے ماں باپ کو خود سنبھالو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے اپنے دین میں لوگوں کے گھر بگاڑنے اور جاڑ دینے کا سبب ہے، اس کو رکھا۔ کئی چیزیں آپ دیکھیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ ہم کہتے ہیں بیٹے یہ ناجائز تو نہیں ہے، مگر آپ جو کر رہے ہیں نا یہ ناجائز ہے۔ سارا دن یہ موبائل کانوں میں لگائے رکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سننا، اور اس کے نتیجے میں اپنی عمر کا قیمتی حصہ برباد کر دینا، اور کوئی روک دے تو یہ ناجائز ہے۔ ارے یار جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا، بہرحال اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ ٹائم، وقت جب کچلتا ہے تو پھر وہ دیکھے کہ کس انسان کا کیا رتبہ ہے، وہ سب کو کچل دیتا ہے۔
وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، اقوام ہی باقی نہیں رہنے دیتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور لوگ جو غالب آتے ہیں وہ جو جفا کش ہوتے ہیں۔ تہذیب کی بنیاد نزاکت پہ نہیں ہوتی، تہذیب کی بنیاد سٹرگل پہ ہوتی ہے، بس ایک لفظ ہے یہ سٹرگل، جدوجہد، اس سے ہوتی۔ نادر شاہ درانی جب آئے تو وہ بیچارہ جنگلوں میں رہنے والا، پہاڑوں میں، پٹھان، سخت کوش، انہیں نزاکتوں کی تہذیب سے واسطہ پڑا تو صبح ناشتے کا وقت ہوا، کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی چیزوں اس کا ہم حوالہ دیں یہ نہیں ہے، مگر سنتے چلے آئے ہیں، یہ واقعہ چاہے درست نہ بھی ہو تو بھی تہذیب کا پتہ چلتا ہے کہ تہذیبیں کیسے تہذیبوں سے ٹکراتی ہیں۔ تو اس نے دلی میں ناشتے میں یہ کہا کہ ناشتے میں ایک سے ایک اچھی چیز ظاہرہ لگی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے سیکرٹری یا جو بھی ساتھ ہوگا اس سے کہا کہ وہ رات والی روٹی لے آؤ۔ رات کی روٹی لے آئے، باسی روٹی، تو اس نے وہ کھائی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، ہمارے کھانے پسند نہیں آئے؟ اس نے کہا نہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اگر اتنے پرتکلف کھانے کھانے ہیں تو پھر ہمارے علاقوں میں ایسے بادشاہ نہیں چل سکتے۔ اس سے سوکھی روٹی دکھائی اور اس نے کہا یہ چیز ہے جو ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے، یہ چیز ہے جو ہمیں غالب کر رہی ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ جدوجہد کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، محنت کے ذریعے انسان پرتکلف زندگی سے باہر نکلتا ہے، بغیر اے سی کے بھی کام کر سکتا ہے، پھر کیا ہے؟ اور ایسے بچے جو اے سی کے بغیر بیٹھ ہی نہ سکیں، سو ہی نہ سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عبدالکلام نے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے برابر کے آدمی، ہندوستان میں ایٹمی طاقت انہوں نے اس میں کام کیا، ان کا ایک انٹرویو سنا اور اس میں ایک بات بہت اچھی انہوں نے کہی، یہ بات ہمارے یہاں کاش کہ ہوتی اور لوگ اس سے سبق لیتے۔ انہوں نے اپنے ایک تجربے کا ذکر کیا، غالباً میزائل کا یا کس کا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب ہم نے اسے داغا تو وہ اپنے ہدف پہ جہاں پہ اسے جانا تھا وہاں نہیں لگا، اور سال ہا سال کی محنت ایک طرح سے بیکار کی۔ اب جو میرا چیئرمین تھا اٹامک انرجی کا، وہ بھی، میں بھی، سب لوگ اٹھے، تو اب ہم سب سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو سارے انڈیا کا پریس اس لیے بلایا تھا کہ ہم بتائیں کہ انڈیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور اب جب جا کر وہاں بیٹھیں گے تو ہوگا کیا؟ جتنے صحافی ہیں انہوں نے تو سوالات بچھاڑ کر دینی ہے، اور ناکامی پہ پھر اور رگڑ دینا ہے انہوں نے۔ عین آخری لمحے میں پہنچ کے چیئرمین نے ذرا سا ہٹا کے مجھے بات کی اور کہا کہ آپ اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا۔ حیران ہوا، چپ ہو گیا، سینئر تھے، وہ جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے میزائل ہوا میں داغا ہے اور وہ اپنے نشانے تک نہیں پہنچا، اور یہ میری غلطی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں ٹھیک کام کرتا، کیلکولیشنز میں غلطی ہو گئی، اس لیے ہم مزید محنت کریں گے، یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ بس پریس نے بہت، ان کا کچھ نہیں، بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کہنے کہ پھر محنت کی، اور پھر جب صحیح نشانے پہ وہ جا کے لگا
تو بڑے خوش تھے، انڈیا میں سب لوگ خوش ظاہر ہے، اور پریس اسی طرح آیا ہوا تھا۔ اور جب قریب پہنچے تو میرے کان میں کہا کہ آج آپ نے میری چیئر پہ بیٹھنا ہے، چیئرمین آپ ہیں۔ تو میں بیٹھا، تو چونکہ میں نے کام کیا ہوا تھا لہٰذا جو بھی سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ تو ان کا میں نے ساری زندگی میں سب سے زیادہ اہم سبق عبدالکلام نے کہا یہ سیکھا ہے کہ جب ہمارے چھوٹے غلطی کریں تو ہم اس غلطی کو اپنے سر لے لیں بڑے، اور جب ہمارے چھوٹے جب ہم لوگ صحیح کام کریں، اچھا کام کریں، تو اس کا ریفرنس اپنے چھوٹوں کی طرف کر دیں کہ انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ ہمارے یہاں بالکل معاملہ برعکس ہے، سارا ڈپارٹمنٹ کام کرے، کلرکس کام کریں، فلاں کرے، اور پتہ بھی نہ ہو صاحب کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب رزلٹ ہے تو میرے نام سے لکھو جی کہ میرے دور میں نے یہ کیا۔ تہذیب بڑوں کی عاجزی سے بنتی ہے، ترقی بڑے لوگوں کی عاجزی سے ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہہ کے کمال کیا ہے، ان کے تو بہت جملے ایسے ہیں جو تاریخ کی بنیاد ہیں۔ ایک جملہ ان کا دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں، آدمی سوچے ان جملوں پہ تو پوری قوم کے لیے وہ ایک منشور ہے، ایک رہنمائی ہے۔ اب کیا ہے، اسی دن ان کا انتقال ہونا ہے، خون ہے، اور نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہے، اور مسلسل خون بہہ رہا ہے جسم سے، اور بیٹے کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اور ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہو کہ وہ قبر کی ایک جگہ خالی ہے وہاں، کیا وہ مجھے مل سکے گی؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گئے، یہ بخاری میں بھی آیا ہے، اور بخاری کی شروع میں تو اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ وہ پھر برابر دیکھتے رہے دروازے کی طرف کہ عبداللہ کیا خبر لاتے ہیں۔ فاصلہ ہی کتنا تھا، جہاں اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے، یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رہتی تھی۔ انہوں نے اس میں یہ تغیر کر دیا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ قبر شریف کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار بنوا دی تھی تاکہ لوگ جو آئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھنے، وہ دیوار سے اس طرف کو چلے جائیں، قبر کی زیارت کر لیں، اور میں اپنے ادھر مصروف رہوں، جو بھی کرنا ہے سو کروں۔ اور اس دیوار میں بھی پھر چونکہ بہت زیادہ لوگ آنے لگے تھے تو انہوں نے گول دائرے بنوا دیے تھے کہ ان گول دائروں میں آدمی اپنا چہرہ رکھتا تھا تو اندر نظر آتا تھا کہ قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، اس طرح ہو جاتا تھا۔ یا آپ جب مواجہ شریف میں جاتے ہیں مدینہ منورہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اب تک وہ جو گول بنے ہوئے ہیں نا، یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیے تھے، یہ اسی زمانے کی یادگار ہے جو عثمانیوں نے قائم رکھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جملہ کیا کہا، برابر دیکھتے رہے کہ عبداللہ کیا خبر لے کے آتے ہیں، انہیں آ جانا تھا چند منٹ میں ہی، اور جاتے ہوئے فرمایا یہ ایک فکرہ دیکھیں، انہوں نے کہا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، انہیں کہنا عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہارا کام نہیں نہ کیا مسلمانوں کا، تو آج سے میں تمہارا امیر بھی نہیں رہا۔ یہ کہنے کو ایک جملہ ہے، اور بغیر تصنع اور بناوٹ کے ہے، یعنی کوئی سوچ سمجھ کے اپنے لیے کوئی جملہ اختیار ایسے نہیں ہے، بے اختیار فرمایا کہ انہیں کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ میں نے آج کام نہیں نہ کیا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے ایک تہذیب کے لیے کہ جو کام نہیں کرتا وہ آدمی ہٹ جانا چاہیے، جو اہل نہیں ہے اسے ہٹ جانا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، محمد بن عمر بن العاص کو مارا ایک کوڑا، اور فرمایا متی استعبدتم الناس، تم نے کب سے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ لوگ تمہارے غلام ہیں؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا۔ یہ غلامی، ذہنی طور پہ آدمی غلام ہو جاتا ہے،
اس ذہنی غلامی کو، جسمانی غلامی کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ گورنر ہو گئے ہو، گورنر کی اولاد ہو، تو تمہارے ساتھ، تمہاری رائے کے ساتھ کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف رائے کا مزاج جہاں بھی ختم ہو جاتا ہے نا، وہاں تباہی آ جاتی ہے۔ صرف ایک احتیاط کرنی چاہیے، صرف ایک، اختلاف کرنے والوں کو بھی اور جو اختلاف کی تربیت میں چل رہے ہیں ان کو بھی سکھانی چاہیے کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، الفاظ سوچ سمجھ کے، جذبات پہ قابو پا کے، پورا حق رکھتا ہے کہ اختلاف کرے۔ والد کہتے ہیں یہ دروازہ یہاں آ جانا چاہیے، اب بچہ یہ کہے کہ دروازہ یہاں آ جانا چاہیے اور چونکہ میری بات نہیں مانی گئی لہٰذا میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، غلط بات۔ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ والد یہ دروازہ اگر یہاں آ جائے تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، آپ اس پہ پھر ذرا غور کر لیں۔ یہ اختلافات جہاں بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں یقیناً بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ بچے ہاتھ سے اسی لیے نکل جاتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیے وہی آپ کہہ رہے ہیں، آپ سمجھا بھی دیں کہ بیٹی اس وجہ سے یہ کرنا ہے، اس وجہ سے یہ کرنا ہے۔ اور سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اپنے چھوٹوں سے جو کام بھی کرنا ہے نا مشورہ کرتا رہے، بیوی کے ساتھ مشورہ کرتا رہے، جو کام کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ حدیبیہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں معاہدے کے بعد، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے زیادہ اس معاہدے کے بعد پریشان تھے، غم کی حالت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور اپنے جانوروں کو ذبح کرو۔ اتنا غم طاری تھا لوگوں پہ کہ ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہے اور صرف اگلے سال آئیں گے، اور جو آدمی مکہ مکرمہ میں مسلمان جو قید ہیں اگر کوئی بھاگ کے مدینہ منورہ چلا گیا تو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی مرتد ہو کے مکہ آ گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اس ذلت آمیز صلح کے ساتھ، یہ ذلت آمیز معاہدہ ہم کریں، اتنا غم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آتی، فرمایا دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے انہیں کہا جانور ذبح کرو، یہ ذبح ہی نہیں کر رہے۔ ان کا اللہ کے رسول مشورہ لیا ان سے۔ ہمارے یہاں عجیب لوگ ہیں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں، چونکہ میں نے کہا کچھ نہیں بھئی آپ اس کو بدلیں۔ مشورہ لیا تو ان کا ام المومنین نے بڑا اچھا مشورہ دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جا کر اپنے جانور کو ذبح کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حکم دیا اپنے جانور کے لیے یا خود ذبح کے لیے، آگے جب بڑھے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی تیزی سے اٹھے کہ راوی کہتا ہے ایسے لگتا تھا اسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اتنی تیزی سے انہوں نے چھریاں اٹھائیں اور بھاگے اپنے جانوروں کی طرف۔ ابو سفیان یہ جو مسلمان ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس انہیں رات رکھنا اپنے ساتھ ہی، وہ اگلے دن مسلمان ہوئے۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، میں نے شاہ ایران کو دیکھا ہے اور بنی الاصفر یہ جو نیلی آنکھوں والے ہیں نا یعنی عیسائی، ان کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، اس کی فوج، اس کے لوگ ان پر جان دینے کے لیے تو کیا موازنہ ہے ان کا اور ان کا۔ میں رات دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور اتنے دیوانے ہیں لوگ ان کے کہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے چہرے پہ ملتے۔ کہ اس جیسی محبوب ہستی
یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو سفیان یہ نبوت، اتنا تعلق خاطر تھا، تو جس ہستی کے ساتھ اتنی محبت ہے لیکن حدیبیہ میں غم اتنا غالب ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اس محبت ہی کی وجہ سے تو خدا ان لوگوں پر بھی الہام کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ فتح ہونا تھا، صبح جانا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہو، کہا اللہ کے رسول میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جن سے تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ تعبیر دی۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تعبیر صحیح ہے یا غلط؟ تو آپ چپ رہے، پھر چپ رہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تو آپ نے ابوبکر قسم نہیں دیا کرتے، لیکن کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے۔ تو نے عرض کیا جو غلط ہے وہ بتا دیں، تو فرمایا نہیں کچھ نہیں، چھوڑ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خواب کیا دیکھا؟ ان کا اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کتا جو انسانوں کو کاٹتا ہے، ایک کتیا مکہ مکرمہ سے نکلی ہے، وہ انسانوں کو کاٹتی ہے، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس کتیا کا دودھ نکالا گیا ہے، وہ آئی ہے ہماری طرف، پھر وہ پلٹی ہے اور کمر اس کی سارا جسم زمین سے لگ گیا ہے اور ٹانگیں اس کی آسمان کی طرف سے ہیں اور اس کا دودھ نکالا جا رہا ہے۔ یہ اتنا مشکل اور پیچیدہ خواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حل کر سکتے تھے اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا وہ کتیا جو انسانوں کو کاٹتی ہے مکہ سے نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکہ والوں سے فارغ ہوئے، اب امن اور اطمینان رہے گا، اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اور فرمایا دودھ نکالا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہترین لوگ جو ہوں گے وہ ہمارے حصے میں آ جائیں گے۔ کہاں پہنچی ہے نگاہ مبارکہ اور کہاں سے تعبیر آئی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کا حال ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ان کا کام تو کرنا ہی ہے نا۔ بہتر چیز یہ ہے کہ مشورہ کر لیں بچوں سے، بیوی سے، گھر والوں سے، کہ اگر یہ کام ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، جو اس کی مضرت ہے، جو اس میں نقصان ہے وہ بھی بتا دیں گے، جو فائدہ ہے وہ بھی بتا دیں گے۔ بات ہی کرنی ہے نا، قائل ہی کرنا ہے نا۔ بہت سے لیڈرز کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کرو کیونکہ یہ اپنی باتوں میں تمہیں پھنسا لے گا۔ تو بات کرنا وہ بھی ایک ڈھنگ ہے، بات کرنا وہ بھی ایک چیز ہے، گفتگو ایک فن ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب گفتگو کے لیے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان میں بات کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، سوچتا کیا۔ اس لیے کہ الفاظ، مطالعے کی وسعت، الفاظ کی گہرائی، یہ انسان کو بولنا سکھاتی ہے۔ یہ عرب جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے مقابلے میں پوری دنیا میں جو لوگ ملے عجم یعنی گونگے تھے، انہیں بات ہی کرنا نہیں آتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، انسانوں سے ملتے کیسے، یہ ان کا خیال تھا۔ اور یہ بڑوں کی دانائی اور حکمت تھی کہ قوم کا مورال اپ کرنے کے لیے نیگیٹو کو پازیٹیو میں تبدیل کر دیتے۔ سعد رضی اللہ عنہ گئے ہیں حسب معمول، جیسے ہوتا ہے لڑائی سے پہلے خط و کتابت اس زمانے میں ہوتی تھی۔ انہوں نے شاہ ایران کو خط لکھا کہ ہم اس طرح آئے ہیں تاکہ تم لوگوں کو اللہ کی بندگی میں داخل کریں، وہ قانون جو اللہ نے نازل کیا ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو آپ اس قانون کی پیروی کر لیں یا پھر آپ ہمیں اپنے سے بالا تسلیم کریں،
اور آپ اس طرح رہ سکتے ہیں۔ ایرانی ذلت کا آخری مقام جو کر سکتے تھے نا، وہ یہ کہ قاصد کو تو قتل کوئی بھی نہیں کرتا تھا، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی بھی نہیں۔ قاصد کی، سفیر کا ہمیشہ احترام ہوتا تھا۔ انہوں نے ذلت کی آخری حد یہ کرنی ہوتی تھی کہ مٹی ڈال دیتے تھے، تو اس بادشاہ نے ایک ٹوکری مٹی کی بھروائی اور آنے والے کے سر پہ رکھوائی اور اسے کہا یہ جا کے سعد کو دے دینا۔ یہ ذلت کا انتہائی پیغام تھا۔ انہوں نے آ کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اور مٹی پیش کی کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا مبارک کو، جن لوگوں نے اپنی زمین کی مٹی ہمیں اپنے ہاتھوں دے دی ہے، باقی ملک ہم لے لیں گے۔ کیسی بات کہی، اور وہی ہوا جو کچھ کہ ہونا تھا۔ اس لیے آدمی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ایک جملہ انہوں نے فرمایا، ان کا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا عمر نے بھیجا ہے، چونکہ میں نے آج تمہارا کام نہیں کیا لہٰذا میں تمہارا امیر بھی نہیں۔ یہ اختلاف رائے ہے، اس کی حدود ہیں۔ آدمی جب گفتگو کرتا ہے نا کوئی بھی، تو جو جملہ زبان سے نکلا اب یہ اس کی پراپرٹی ہی نہیں رہا، اب یہ پبلک ہو گیا۔ اب ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پہ بات کرے۔ غلط بات کرے گا ثابت کر دے گا کہ میں بات کرنے کا اہل نہیں ہوں، صحیح اختلاف کرے گا دلائل کی بنیاد پہ تو ثابت کر دے گا کہ میری سوچ میں گہرائی ہے، لیکن وہ پبلک کے ہاتھ چلا گیا۔ کبھی بھی وہ جس نے جملہ کہا ہے نا، اس کی شخصیت کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کو چھوڑے، اس کے کلام پہ بات کرے۔ اب یہ عیب نکالنا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ شخصی تنقیص ہے، وہ تنقید نہیں۔ بات کرو اس جملے پہ، بات کرو اس پالیسی پہ جو اس نے پیش کی ہے، اس پہ بات کرو کہ یہ کیا ہے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جو ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن جس فکر کو اس نے پیش کیا ہے، یہ فکر کس حد تک چل سکتی ہے، اس فکر کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے بھیا آپ لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں اور مدت سے اس آنے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہونا چاہیے، اور اس کا فی الحال ایک نتیجہ مقصد ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر ہفتے آپ آ جائیں اور ہم آ جائیں اور باتیں کریں۔ عملاً زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی فرد، کوئی بھی قوم، سب سے پہلی بنیاد جو اس کی پڑتی ہے وہ اس کے اخلاقیات۔ اگر کسی شخص کے اخلاقیات میں تبدیلی نہیں آئی نا، تو پھر اسے آنے کا فائدہ بھی نہیں، نہ وقت ضائع کرے، جائے نماز پڑھے، روزہ رکھے، کچھ اور کرے، نفل پڑھے یا نہ آئے۔ آپ سے اور مجھ سے، خود سے بھی مطلوب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق انسانوں جیسے اخلاق ہوں۔ کوئی ہم سے ملے، کوئی بیٹھے، کوئی بات پوچھے، اور اس سے بھی زیادہ مظاہرہ جب کوئی الزام لگائے، جب کوئی برا بھلا کہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا بنا ہوا ہے۔ اب یہ سوچیں آپ کے اخلاقیات میں کیا تبدیلی آئی، غصے پہ قابو پا سکے یا نہیں پا سکے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھلا یا نہیں کھلا۔ لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور آنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ کل دو چیزیں ہیں کہ کسی کی خاطر، کسی بھی چھوٹے اور بڑے شخص کی خاطر میں کبھی بھی اپنی عاقبت برباد نہیں کروں گا۔ سیدھی سی بات۔
کسی کی خاطر بھی میں اپنی عاقبت برباد نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات. فقہا نے کیوں لکھا ہے کہ اگر بیٹے کے متعلق یہ ڈر ہو باپ کو کہ میری چھوڑی ہوئی دولت وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا، تو باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی کل دولت کسی ایسے پروجیکٹ پہ خرچ کر دے جس سے عام مسلمانوں کو نفع ہوتا ہو. باپ 1 کروڑ چھوڑ کے مر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ بیٹے 2-4 جو ہیں نا، انہوں نے 1 کروڑ یہ رنگ ڈھنگ ان کے نظر آ رہے ہیں سوائے اللہ کی نافرمانی کے اور عیاشیوں کے، انہوں نے میرا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. وہ کہتا ہے یہ 1 کروڑ ہے، میرے گاؤں میں ہمارے ڈسپنسری بنا دو، اسپتال بنا دو، ایک تعلیمی ادارہ بنا دو. وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ اپنی اولاد کے لیے پیسے چھوڑ جائے اور وہ خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتے. شریعت اسی لیے اس کی اجازت دیتی. اس لیے اخلاقیات ہیں سب سے پہلے. ہم نے 10 بار سوچا کہ اس جملے کو آپ سے کہیں یا نہ کہیں، اور شرم آتی ہے کہتے ہوئے، بہت زیادہ شرم آتی. لیکن ہم افسوس ہے مسلمان اتنے اخلاقیات میں گر گئے ہیں، اتنا ہمارا معیار پست ہو گیا ہے کہ آپ یہ گواہی دیں گے کہ عام مسلمان لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یار قادیانیوں کے اخلاق ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کتنی بری بات. جو کفر پہ قائم ہے اس کے اخلاقیات کی مثال دنیا دینے لگی کہ یار اخلاق کی بڑے اچھے ہوتے. شرم کا مقام ہمارے لیے ہے یا نہیں کہ اس کے اخلاقیات اتنے اچھے جن کی بیک پہ نبوت کا وہ کانسیپٹ نہیں جو ہمارے ہاں ہے. اور ہمارے آقا و مولا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ماننے والے. اس لیے یہاں جو بھی آتا ہے نا، پتہ ہونا چاہیے، دیکھنے والا گواہی دے کہ یار اس کا تعلق فلاں جگہ سے تو نہیں ہے. اس حد تک اخلاقیات کو اچھا کرنا. یہ سب کی ذمہ داری ہے، جو بول رہا ہے اس کی بھی، جو سن رہے ہیں ان کی بھی، کہ یہ پہلی اینٹ ہے یہ تبدیلی لانی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں تیسری مرتبہ پاک پتن حاضر ہوا اور واپسی ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ جب میں طالب علم تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایک کتاب مجھے چاہیے تھی، اور جو دلی کی بنیادی اس زمانے کی لائبریری تھی اس میں مجھے ملی نہیں تھی. تو مجھے جو پڑھتے تھے میرے ساتھ بچے، انہوں نے بتایا کہ فلاں ہندو کے ہاں یہ کتاب ہے. تو میں وہاں گیا اور اس ہندو سے لے لی اور پڑھتا رہا. طالب علمی کا زمانہ تھا، پھر میری غفلت سے وہ گم ہو گئی. تو میں نے یہ جو بات کی بڑی بری کی، اور جب میں چلنے لگا پاک پتن سے تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت زندگی کا کیا بھروسہ ہے اور مجھے کوئی نصیحت کر دیں. تو مجھ سے چند باتیں فرمایا نظام الدین میرے سلسلے میں حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے سلسلہ چشتیہ کے. صابری اور نظامی 2 عظیم الشان شاخیں اس ہستی سے آگے چلیں. تو مجھ سے فرمایا کہ میرے سلسلے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے اور عشق کی. یہ ساری خوبیاں اللہ نے تم میں رکھی ہیں، اور میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق تم سے صدیوں فائدہ اٹھائے گی اس درخت سے، سائے سے. اب تک ان کے فیوزات، ان کی برکات جاری الحمدللہ، ان کے سلسلے کے لوگوں کو اور سب کو پہنچتی. اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑنا.
خلق خدا کا خیال کرنا اور لوگوں کے دل نہ توڑنا، ناراض نہیں کرنا، ایسی نصیحت فرمائی۔ تو میں جب پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہو، پھر وہ کتاب والا قصہ یاد آیا۔ تو پھر میں نے وہ کتاب دیکھی دلی میں شاہی کتب خانے میں، پھر اسے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور وہ نسخہ لے کے اس ہندو کے پاس گیا جو میں نے اپنی جوانی میں، اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا بہت، تو اس نے مجھے دیکھا، کتاب دیکھی اور پہلا جملہ یہ کہا کہ تم کہیں پاک پتن تو نہیں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے، کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اتنے اچھے اخلاق وہیں بنتے ہیں، کہ اس زمانے میں کوئی ایسا شیخ نہیں رہا جس کے مرید اتنے دیانتدار ہوں جتنے تم ہو، اور شکریہ کے ساتھ پھر میں نے جو دیا تھا اسے رکھ لیا اور میں آج چلا آیا۔ یہ چھاپ ہے، یہ مہر ہے، یہ تربیت ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جس خانقاہ میں حال یہ تھا کہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب میں چلنے لگا تو ایک سلطانی اس زمانے کا ایک سکہ تھا، وہ مجھے عنایت فرمایا، تو میں سوچ میں پڑ گیا، رکھ لیا، ظاہر ہے شیخ کی عطا تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ آج کل فاقہ چل رہا ہے اور لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک دن اور رک جاؤں اور یہ جو پیسے حضرت نے دیے ہیں اس سے کل افطار اور کھانا سب کچھ کر کے جاؤں۔ تو صبح مجھے دیکھا تو میں پھر موجود تھا، فرمایا کیسے؟ میں نے کہا یہ ارادہ ہے، بہت خوش ہوئے۔ اور زمانے میں فرمایا کہ اتنا فاقہ تھا کہ لوگ چلے گئے تھے، خانقاہ گویا خالی ہو گئی تھی، بہت کم لوگ رہ گئے تھے۔ تو حضرت بیٹھے کھانے پہ ایک دن، اور اقبال حضرت کے یہاں باورچی تھا، اس کا نام تھا، اور پیلو، پیلے رنگ کے جو پھل پڑتے ہیں جنگلی درختوں میں، وہ ابال کے لوگ کھا رہے تھے۔ تو افطار کے وقت سب درویش جمع تھے، تو حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے افطار کرنا تھا تو اٹھا کے زبان پہ رکھا اور پھر فرمایا کہ یہ کھانا کیسا ہے، اس میں کچھ بے اعتدالی معلوم ہوتی ہے۔ اقبال آ گیا، پوچھا اقبال یہ کھانا کیسا ہے، طبیعت نہیں لگتی اس سے، یہ کہاں سے لیے ہیں پیلو؟ انہوں نے کہا حضرت درختوں سے توڑے ہیں، یہ خانقاہ میں جو درخت لگے ہوئے۔ پانی، انہوں نے کہا جی کنویں سے لیا خانقاہ کے۔ فرمایا نمک، اسے کہا ایک ہندو ہے اس سے قرض ادھار لے کے آیا تھا، تو فرمایا جس نے ہمارے ساتھ رہنا ہو وہ بغیر نمک کے پیلو نہیں کھا سکتا، جس کو یہ ضرورت پیش آتی ہے اسے چاہیے کہ چلا جائے، کھانا ایک طرف اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا، جن کے ایک ایک جملے سے لوگوں کا ذہن، لوگوں کی زندگی کی روش بدل جاتی تھی، یہ کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جملہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات جس پہ مولوی حضرات بحث کرتے ہیں، ہم نے بھی ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے، فرمایا جتنی علمی چیزیں بیان کرتے ہیں صرف فرق اتنا سا ہے کہ وہ علم کی بات جو بیان کرتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں اور صوفی آتے ہیں تو ہم علم کی بجائے ان چیزوں کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ کمال کا جملہ، بڑی چیز ہے۔ ایک کسی ڈاکٹر سے پوچھو کتنا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، تو جن چیزوں کو اس نے پڑھا تھا جب مشاہدے میں دیکھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ چیز تھی جو پڑھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، علم، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ صفات سبع یا ثمانیہ، اس پہ سلسلہ نقشبندیہ میں اور سلسلہ قادریہ راشدیہ میں باقاعدہ ہمارے مشائخ مراقبات کرواتے ہیں کہ جو کچھ تم نے پڑھا تھا کتابوں میں عملاً اس کا مشاہدہ کرو کہ کیا ہے۔
زمین آسمان کا فرق ہے، کمال کا فرق جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ علم میں دلائل کی بنیاد پر ہٹ بھی سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی علم والا آ گیا تو یہ مرتد ہو سکتا ہے، لیکن مشاہدے سے مرتد نہیں ہوتا۔ جس چیز کا اس نے خود مشاہدہ کیا ہے اس سے کیسے پھر جائے گا؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور باقی شہر والے کہیں کہ چاند نہیں دیکھا، چاند نہیں ہے، تو جس نے گواہی دی ہے نا کہ چاند دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس سے کہ تمہارے تو مشاہدے میں آ گیا ہے نا چاند، تم تو پہلے روزہ رکھو نا۔ باقی جنہوں نے نہیں دیکھا، یہ شرعاً شہادتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ تو معذور ہیں، تم تو معذور نہیں ہو، تم تو مشاہدہ کیا، تم نے تو دیکھا ہے۔ اگر کوئی شخص دیانتدار ہو اور سفر میں یہ کہہ دے کہ صبح صادق ہو گئی، دوسرے نہ مانے کہ صبح صادق 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد ہوگی، تو چلو یہ تو فجر پڑھ سکتا ہے اپنی، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے مشاہدہ کیا، اور ہے دیانتدار، وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ تو علم میں ارتداد آ سکتا ہے، مشاہدے میں ارتداد نہیں آتا۔ اس لیے سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ اخلاقیات اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس کا کہاں سے تعلق ہے۔ اس کے بعد علم آتا ہے، اور علم کے بعد قوت آتی ہے۔ تہذیبیں ان بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، سب سے پہلے قوم کے اخلاقیات، پھر اس کے بعد علم، کیونکہ علم اس کے حصول کے لیے شرائط ہیں، عقل ہے، انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، کون سا علم حاصل کر رہا ہے، اس علم کے کیا نتائج اس کی شخصیت پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب طاقت آتی ہے تو جنہوں نے بنیاد اخلاقیات پہ رکھی ہوتی ہے، جب وہ طاقتور بنتے ہیں، حکمرانی آتی ہے، تو پھر چونکہ پہلے سے تربیت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو پھر وسیع کرتے ہیں، اس اخلاقیات کے دائرے کو پوری قوم پہ لے آتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کا اثر آپ نے دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا مدینہ منورہ کے قاضی تمہارے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر اپنے زمانے میں تو وہ تھے ہی، اور تم سب سے زیادہ واقف ہو اپنے والد کے فیصلوں سے، تو میں چاہتا ہوں مدینہ منورہ کے قاضی تم رہو۔ تو اس حد تک اصرار اور انکار ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہے امیر المومنین میں قاضی نہیں بنوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، پھر فرمایا کہ اچھا پھر یہ بات طے کرو کہ میری زندگی میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے، اگر تم بتاؤ گے تو لوگ تمہاری طرح قسمیں کھائیں گے اور یہ قضا چلے گی کیسے؟ والد چونکہ محتاط تھے نا مسلمانوں کے فیصلے کرنے میں، اپنے خلاف فیصلے سن لیتے تھے، اپنے خلاف فیصلوں کو نافذ کر دیتے تھے۔ ان کے خلاف فیصلہ کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ یوں آپ پہ اتنا ادائیگی پڑتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ادائیگی کی، پہلے تو ناراض ہوئے، کہنے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، پھر انہوں نے کہا حضرت یہ چیزیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ادائیگی کو تسلیم کیا۔ یہ ظلم تھوڑا ہی مچا ہوا تھا کہ 700 ارب روپے غریبوں سے ٹیکس لے لیں اور 41% جہانگیر ترین اور اس سرمایہ دار کو معاف کر دیں۔ بینک جب ان سے کہیں کہ پیسہ، تو کہیں اب سرکار سے لو، سرکار نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ادھر سے ٹیکس کاٹو غریبوں سے، ادھر سے سرمایہ داریوں کا پیٹ بھرو، اور جب اعتراض آئے تو اٹارنی جنرل کو بلا کے کہو کہ مقدمہ کر دو۔ بھئی مقدمہ 10 سال لٹکا رہے، 15 سال لٹکا رہے، جو مرضی ہو، وقت گزر گیا، پیسے چلے گئے، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ظلم تھوڑے ہی تھے، وہاں تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوا تھا، وہ قضا کے بارے میں کتنے محتاط تھے، اس سے ان کا میں تو اس قضا کے قریب نہ پھٹکوں، میں تو کبھی بھی فیصلہ نہ کروں۔ تو حکمران جب تربیت سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، قوم جب تربیت کے مراحل سے گزری ہوئی ہوتی ہے،
کتنا خوبصورت جملہ چرچل نے کہا دوسری جنگ عظیم میں، جب وہ وزیر اعظم بنا انگلینڈ کا، تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میرے پاس اپنی قوم کو دینے کے لیے آنسوؤں، غموں، دکھ اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا یہی ہے حقیقی صورتحال. لیکن میرا ساتھ دو، اٹھو اور چلو. کیونکہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم کھڑے کس مقام پہ ہیں، اس کا سوائے آنسوؤں، دکھ اور شکست کے ابھی کچھ نہیں ہے. اب شروع کرو اپنا سفر، آگے چلو. اس لیے اخلاقیات بنیاد ہیں. پتہ چلنا چاہیے تعلیم اور تربیت کے جتنے مراحل ہیں ان سب میں بھی قوم اور فرد سب کی پہلی بنیاد یہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تبدیلی آنی چاہیے. باقی پھر انشاءاللہ آئندہ بات